بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اللہ والے بہن بھائیوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ والو، آج میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے سحری کے وقت رب کعبہ کے ایک نام کا ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو بہت مختصر اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ رب کعبہ سحری اور افطاری کے وقت اپنے بندوں سے بے شمار خوش ہوتے ہیں۔ افطاری کے وقت جب بندہ اپنے سامنے تمام نعمتیں دیکھتا ہے اور اس کے باوجود صبر اور شکر کرتا ہے، بھوکا پیاسا افطاری کا انتظار کرتا ہے، تو پھر اس وقت میرا رب اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، تو پھر اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جو افطاری کے وقت دعا کی جائے تو پھر وہ دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت بہت سے نیند کے پسند کرنے والے، نیند کے عاشق لوگ رات کو سو جاتے ہیں، سحری کے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ سنت نبوی کو ادا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سحری کے وقت کھانا کھاتے تھے اور روزے کی نیت فرماتے تھے، اس لیے اللہ والو سحری کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات رب کعبہ پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور پھر صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں؟ ہے کوئی بے اولاد جسے میں نرینہ اولاد عطا فرماؤں؟ ہے کوئی بے روزگار جس کی جھولی میں رزق اور دولت سے بھر دوں؟ اللہ والو، آج تو رمضان کی راتیں ہیں، اب تو رمضان کی وہ راتیں ہیں جن میں سحری کرنا سنت ہے۔ ذکر الہی بلند کرنا رب کی رضا ہے۔ اللہ والو، سحری کے وقت اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں تو تب وظیفہ کر لیں، اگر آپ تہجد کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو تب پڑھ لیجئے۔ سحری کے وقت جب کھانا کھا رہے ہوں تب یہ عمل پڑھ لیجئے، لیکن سحری کے وقت یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ چاہیں تو نماز فجر کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، یہ راتیں بہت قیمتی ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری پہر جب رات کو آخری آسمان پر رب کی ذات خود آ جاتی ہے اور اپنے بندے کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتی ہے اور ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی نسلوں کو آباد کر دیتی ہے، اس وقت سحری کا وقت ہے۔ جب آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں گے تو پھر میرا رب آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا کو فوراً قبول و منظور فرمائیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندے کے لیے میری رحمت کے، برکت کے، دولت کے، پیسے کے اور رزق کے تمام دروازوں کو کھول دو۔ میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو فوراً عطا کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، دیکھیے میرا رب کتنا غفور رحیم اور رحم کرنے والا ہے، وہ کتنا کریم ہے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہر بات کو فوراً اپنے کرم سے پوری فرما دیتا ہے۔ ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ابھی بھی وقت ہے، نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ میرا رب رمضان کی ہر رات کو سحری کے وقت پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں سے خود فرماتے ہیں کہ مانگ لے، تو نے جو لینا ہے میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو اللہ والو، کس بات کی دیر ہے؟ جلدی سے ذکر الہی بلند کر کے اپنی جھولیوں کو اپنی تمام حاجات سے بھروا لیجئے کہ میرا رب نواز رہا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو یہ پیارا عمل بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے
پورے رمضان سحری کے وقت بس یہ چھوٹا سا مختصر سا عمل کریں اور اپنی تمام مشکلات کو حل کروائیں۔ آپ نے 11 بار یا 7 بار سحری کے وقت درود پاک پڑھنا ہے۔ پورے رمضان میں کر لیں گے تو اور بھی رحمتوں کے نزول ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم باری تعالیٰ یا حسیبو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر یا حسیبو سے انشاءاللہ میرا رب آپ کے ہر دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 7 بار یا 11 بار درود ابراہیم پڑھ کے اللہ والو جو بھی دعا کریں گے یہ تصور کر کے کریں کہ میرا رب پہلے آسمان پہ آ کر میری فریاد میری عاجزی سن رہا ہے اور قبول و منظور فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجات پوری ہوگی اور تمام مشکلات سے نجات ملے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن